بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور صدر محترم انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ سوراج نگر بورا بنڈا اور دیگر منتظمین کمیٹی، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک دن، یہ مبارک وقت، یہ مبارک لمحات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ماہ رمضان المبارک شریف کے قربان جائیں، یہ اتنا برکتوں والا، عظمتوں والا اور مبارک مہینہ ہے۔ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان المبارک شریف شروع ہو جاتا ہے، اذا دخل الشہر رمضان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شریف کا مہینہ مومنوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اذا دخل الشہر الصیام فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو دعا مانگنے والا جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ رمضان المبارک شریف میں کسی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ ابواب السماء سے مراد جنت کے دروازے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے، مغفرت اتنی عام ہو جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز
70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کیا جاتا ہے. ہر روز 70,000 لوگ جنت میں منتقل کیے جاتے ہیں. اور جیسے جیسے رمضان المبارک شریف اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اس کے دن آگے بڑھتے ہیں، رحمت کم نہیں ہوتی بلکہ رحمت اور اضافہ ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، 20 رمضان المبارک تک ایک عشرے کو رحمت والا عشرہ کہا گیا، ایک عشرے کو مغفرت والا عشرہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا عشرہ آتا ہے نہ صرف اس کو دوزخ سے آزادی نجات دلانے والا عشرہ کہا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس عشرے میں 5 تاخراتیں رکھی ہے. ان 5 تاخراتوں میں مولا نے لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہے. اور جیسے جیسے رمضان المبارک شریف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی رحمتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب لیلۃ القدر شریف کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی 1000 مہینوں کے رات اور دن عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، لیلۃ القدر پانے والے کو اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر جزا عطا فرماتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، لیلۃ القدر شریف جب آتی ہے تو وہ رمضان المبارک شریف کا آخری عشرہ، یعنی کہ رمضان کے بالکل اختتامی دن ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز 70,000 گناہگار کو دوزخ سے نکال کر جنت منتقل فرماتا ہے. ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں اسی لیے آپ کے اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کو تا قیامت رمضان کی راتوں میں بخشوانا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں، ماہ رمضان کی راتوں میں کبھی آرام نہیں فرماتے تھے، کبھی حضور سوتے نہیں تھے، بلکہ رمضان کی پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، تلاوت قرآن فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نہ صرف آقا علیہ السلام تلاوت قرآن فرماتے بلکہ حضور کا وہ تلاوت قرآن کا مشغلہ دیکھ کر، حضور کی اس عبادت خاصہ کو دیکھ کر جبریل امین سدرۃ المنتہا چھوڑ دیتے اور آ کر آقا کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی خاطر، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کی ناداؤں کو دیکھا تو رب نے قسم کھا لیا، رب نے وعدہ فرما لیا، میرے پیارے مصطفیٰ، یہ رمضان کی راتیں جس میں تم تلاوت کرتے ہو میں اسے یوں ہی جانے نہیں دوں گا. میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری امت کے 70,000 گناہگار نکالتا جاؤں گا دوزخ سے اور جنت میں منتقل کرتا چلا جاؤں گا، دوزخ سے نکالتا جاؤں گا، جنت میں منتقل کرتا چلا جاؤں گا. اللہ اللہ، اب دیکھو رحمت کتنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب رمضان المبارک شریف کی آخری رات آتی ہے، جس دن شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے، جسے ہم شب عید کہتے ہیں، جب رحمت کے دروازے بند ہونے والے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے بند ہونے والے ہوتے ہیں، شیاطین کو پھر سے آزاد کیا جانے والا ہوتا ہے، پھر سے دنیا میں دوسری فضائیں گھومنے شروع ہونے لگتی ہے. رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں اے فرشتوں بتاؤ، کیا میں نے رمضان المبارک شریف میں اتنی مغفرت کو عام کیا، اتنی مغفرت کو عام کیا کہ ایک ایک رات میں 70,000 دوزخیوں کو میں نے جنت منتقل کروا دیا. اے فرشتوں بتاؤ، کیا ابھی بھی کوئی گناہگار ہے جو دوزخ میں گناہوں کی وجہ سے تڑپ رہا اور مر رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں ہاں اے اللہ، ہاں ہاں اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ابھی بھی دوزخ میں اتنے بندے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بندے پڑے ہوئے ہیں جتنے بندوں کو آپ نے رمضان میں مغفرت عطا فرمائی ہے، جتنے بندوں کو آپ نے رمضان میں مغفرت عطا فرمائی ہے، اب بھی اس سے زیادہ بندے دوزخ میں گناہگار پڑے ہوئے ہیں. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ رحمتیں ختم ہو جائے اس سے پہلے سارے گناہگاروں کو دوزخ سے نکال دو اور جنت میں منتقل فرما دو. رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے ماہ رمضان المبارک شریف میں. اللہ اللہ، پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں. عجیب فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ذرا زور سے بولے،
کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے. ہاں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہاں پر بات روکتا ہوں، ایک لطیف نقطہ بیان کر کے آگے بڑھے آتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی حالت بہت خطرناک ہو گئی. اتنے خطرناک ہو گئے ہمارے مسلمان. میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. دکان نہیں چل رہی، بندہ اللہ سے منگنا، ملا سے منگنا، اللہ سے منگنا نہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو، بے شک ملا کنے جانا، مگر ملا کنے جا کے اللہ کو نہیں بھولنا. ہم اولیاء اللہ کنے جاتے تو اولیاء اللہ ہم کو کیا کرتے؟ اللہ سے جوڑتے. ذرا زور سے بولو، کیا کرتے؟ اللہ سے جوڑتے. اولیاء اللہ کنے بھی ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم گناہگاروں کے دلوں کی کدورت و شرارت کو نکالتے ہیں اور مولا کریم کا قرب دلاتے ہیں. اللہ سے جوڑتے ہیں. اولیاء اللہ خدا سے جوڑنے کا وسیلہ ہے، اس لیے ہم اللہ کنے جاتے ہیں. لیکن آج کل ملا بڑے خطرناک ہو گئے، اور خصوصاً ہمارے علاقے میں ذرا یوسف گڑا ایک دم ایسا بلنک ہو رہا میپ میں، کیونکہ یہ علاقے میں ملا لوگ بہت خطرناک ہو گئے. پٹھا کیا کر رہا معلوم؟ کوئی بھی اس کا چاہنے والا آتے کی دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن کیا کیا کی پڑھ دے رہا. 21 لیمبوؤں پہ پھونک دے رہا، پھونک کے بول رہا وہ 4 کونے میں ڈال دے، یہ 4 یہ کونے میں ڈال دے، یہ 4 وہ کونے میں ڈال دے، وہ ڈال دے. وہاں اب بچ گئے 6، کیا کر کھود کے گاڑ دے بول رہا. گرا کہا جاتا. یاد رکھو، یہ اہل سنت کا مذاق ہے، یہ اہل سنت کا مذاق ہے. لیمبوا گاڑنے سے گراہک آتا تو سب سے بڑی سپر کرانہ اسٹور اور مال میرا ہوتا تھا. لیمبوا گاڑنے سے گراہک نہیں آتا، مولا عطا کرے تو گراہک آ جاتا ہے. مولا عطا کرے تو گراہک آتا ہے. اور مولا عطا کب کرتا ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر دربار خدا میں پہنچتے ہیں، جب غوث اعظم کا وسیلہ لے کر خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب غریب نواز کا وسیلہ لے کر خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب یوسف شریف بابا کو اپنے سر کا تاج بنا کر دربار خدا میں پہنچتے ہیں تو خدا عطا کرنے لگ جاتا ہے. پیارے دوست، ارے ایسے ایسے خطرناک لوگ آ گئے ہمارے علاقے میں. ہمارے علاقے میں ایک پٹھا مرشد ہے. آج اہل سنت بچانے کے لیے مجھے یہ بات بولنا پڑ رہا ہے. 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا رب ہے، لیکن بندے کتنے خطرناک ہو گئے ذرا دیکھو. ایک مرشد ہے، اللہ معاف کرے اس کو مرشد بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مرشدین اکرام کی توحید ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. 10-12 ہزار مریداں بھی ہے پٹھے کے. سال میں ایک وقت نہاتا کہتے بھائی، سال میں ایک وقت نہاتا. سال میں ایک وقت نہا کے وہ پانی کیا کرتا؟ پورا مریدوں کو پلاتا کہتے ہیں. اور یہ بولتا کہتے جو یہ پانی پی لیں گا اس کو پوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیماریاں ختم ہو جائیں گے. میں بولا وہ پانی پیے سو والے کو کینسر کی بیماری آتی؟ بولا میں. آج اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ مرشدوں کی ہولی چال نہیں ہے، یہ مریدوں کی ہولی چال ہے، جو کس کو بھی پکڑ کے جیسا بولے ایسا، جو بولے وہ بنا دیتے رہتے، جیسا بولے سا. فتنے مچانا، انتشار مچانا، امت میں اختلاف مچانا، فتنے مچانا، جھگڑے مچانا، امت کو تباہ کر دینا، امت کو توڑ دینا، امت کے اندر انتشار مچا دینا، امت کو تو غلط، تو صحیح، تو خراب، تو بدماش، تو یہ خالی یہ مریدوں کے فتنے ہیں. یہ کس کے بولیے؟ اب مرشد بھی مجبور ہے، کیا کریں گا بیچارہ. اب ان لوگ پینے کو تیار ہے تو میں کیا کروں رے؟ پیو بول رہا ہوں انہیں بھی. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے واسطے ایسے کام کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت توڑو، اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت توڑو. اور ایک بات یاد رکھ لو، جو پیر نمازی نہیں ہے انہیں پیرچ نہیں، انہیں منگل ہے. کیا ہے انہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو. جو نماز نہیں پڑھتا انہیں پیرچ نہیں ہے، انہیں منگل ہے. جو روزے نہیں رکھتا انہیں منگل ہے. جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا انہیں پیر نہیں ہے، انہیں منگل ہے. اور خدا کی قسم، پیر وہ ہے جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. پیر وہ ہے جس کو دیکھے تو سنت مصطفیٰ زندہ ہو جائے. پیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو تو دین زندہ ہو جائے. پیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو تو دل کے اندر
سے دنیا کی محبت نکل جائے، مولا کی محبت بسنے لگ جائے. یہ پیر کی شان ہے دوستو. اللہ کے واسطے ہمارے علاقے میں ذرا زیادہ لوگ آ گئے، کہاں سے آئے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور اہل سنت والجماعت کو بھی بچائیں. بچائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ بچائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ، پھر آتا ہوں اپنے عنوان پر، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اللہ اللہ. اب اندازہ کرو اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، اللہ کیسے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ثبوت کیا ہے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے دی تھی. وہی مثال آپ کے سامنے پھر سے دہراتا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستو دیکھو، اگر ایک بچہ گھر میں اجابت کر لے، موشن کر لے، سامنے سے انٹی گزرتی، دیکھی جیسے ہی اجابت کر لیا، سڑی بدبو آ رہی، دونی لی، ناک کو لگا لیتی. لگاتی نہیں لگاتی؟ بولو بھائی. نالی ماں گزرتے پورا گندا ہے پٹا، جب دیکھو جب جہاں بولے ہم گندے کاما کرتے رہتا. دادی ماں گزرے، مار کے ہکال دے رہے اس کو باہر، نہ کچھ رکھو اس کو گھر میں. ایک بات بولتے ہیں، مگر وہ بیچاری ماں ہے. ماں وہ اندر کمرے میں سوری، جا کے اس کو بولے جی تمہارا بچہ موشن کر لیا، تو کیا کرتی؟ منہ کو کپڑا نہیں لگاتی. اما جان دے کر لیا تو کر لیا، میں ذرا سو کے اٹھتی ہوں، نہیں بولتی. جھٹ سے ماں بستر سے اٹھ جاتی ہے، ماں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہے، اپنے لختے جگر نور نظر کے قریب آتی ہے، اور ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتی، کلیجے سے لگا کر لے جاتی ہے، حمام کی طرف لے جاتی ہے، اور لے جا کر اپنے بچے کی نجاست اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے. اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے. ماں ناک کو کپڑا نہیں لگاتی، ماں چھی چھی نہیں کرتی، ماں گندا برا بول کر تانے نہیں مارتی، بلکہ ماں اپنے بچے کی نجاست صاف کرتی ہے، پھر اس کو اپنے پلوں میں لپیٹتی ہے تاکہ کہیں میرے بچے کو پانی کی وجہ سے سردی نہ ہو جائے. پھر لے جا کر بستر پر لٹاتی ہے، بہترین اس کو پھر کپڑے پہنا کر، پھر پاؤڈر لگا کر سجا کے سنوار کے باہر چھوڑ دیتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سوچو، یہ ماں ہے جو ماں کو بیٹے کی خلاصت کی بو متاثر نہیں کر سکتی ہے، متاثر نہیں کر سکتی ہے. ممتا کو اس کی جھنجھوڑ، ممتا کو کمزور نہیں کر سکتی ہے. ممتا کی محبت کے بیچ میں خلاصت کی بو اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. قربان جائے اللہ کی محبت پر. ربی ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں روزے کی حالت میں معدہ سوکھ جانے کی وجہ سے دوپہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، روزے کے قریب کے وقت میں روزے دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایک بو آتی ہے، اور وہ بو اتنی خطرناک ہوتی ہے خود روزے دار بھی اپنے منہ کی بو سونگنا پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر کسی سے بات کر لے وہ بو ظاہر ہو جائے تو آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کے منہ سے خطرناک بو آ رہی ہے. پیارے دوستوں قربان جاؤ اس رب کریم کی محبت پر. رب ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے جسے سونگنا کوئی پسند نہیں کرتا، مگر مجھے روزے دار کے منہ کی وہ خوشبو جنت کے مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. روزے دار کے منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ اللہ. جنت کی مشک کیا ہے میرے بھائی؟ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر جنت کی مشک یعنی کہ جو خوشبو والا حصہ ہے اس کا ایک رتی برابر کا حصہ نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، دنیا سالوں سال تک پوری دنیا خوشبو سے مہکتی رہے گی. اللہ کہتا ہے مجھے اس مشک کی خوشبو سے بھی اچھی روزے دار کے منہ کی بو لگتی ہے.
اب بتائیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے بندوں میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میرے بندوں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے میرے خدا ہونے کی واسطہ ہے، مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے، میرے بندے تو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آ جا، میں تیری طرف 70 قدم آنے کو تیار ہوں، تو مجھے ایک مرتبہ پکار میں تجھے 70 بار یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر، میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو میرے گھر کو آباد کر لے، میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، یہ شان خداوندی ہے دوستو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں رب کے لیے جینا چاہیے، ہمیں رب کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا ہر ڈیسیشن اس رب کے حوالے ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک اور لطیف نکتہ بتاتا ہوں۔ آج کل معاشرہ بھی، پہلے کے ماں باپ ذرا الگ تھے، کیونکہ 5-5 سال تک بچوں کو دودھ پلائی تھے ان لوگاں، اوور لمٹ نہیں۔ اب جو پیے وہ لوگوں کو معلوم ہے، اب جو نہیں پیے انہوں جو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ پہلے کے ماں باپ الگ تھے، آج کل کے ماں باپ بالکل ڈبے کا دودھ پلا دے رہے، محبت کمزور ہو گئی۔ سیرلیکس والے کو محبت ہو گئی، اماں بابا کو نہیں ہوئی۔ تو ہوتا کیا، آج کل کنڈیشن لگا دیے ماں باپ، کما کے لایا تو گھر میں رہنا، نہ تو نکال۔ پہلے بچے زندگی بھر بھی نہیں کمائے تو ماں باپ ایسا نہیں بولتے، نہیں کمایا تو نہیں کمایا، میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے پاس رہا تو بس ہے بولتے تھے۔ مگر آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے، معاملات بھی، نہیں کمائے تو گھر ہی نہیں چل رہا، لائٹ والا آ رہا لائٹ کٹ کر دے رہا، نل والا آ رہا نل کا کنیکشن نکال دے رہا، کہ مکاندار آ رہا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے رہا۔ نہیں کمائے تو چل رہا بھی نہیں، آج کل کمانا ہے۔ مگر نہیں کمائے، دنیا بے وفائی کر رہی تو چلتا تھا، مگر جو جان سے زیادہ چاہنے والے ماں باپ ہیں وہ بھی اپنی وفا کو بچا نہیں سک رہے ہیں، اپنی محبتوں کو وہ بھی نہیں سنبھال سک رہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کمائے نکل جاؤ گھر سے، برخاست، چلو باہر، کمانا ہے تو گھر میں آنا۔ ارے باپ رے باپ، ایک جگہ دنیا کی محبت گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مجبور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کی محبت، ایک جگہ ایسی ہے دنیا کی محبت بے وفائی کے کٹ گھرے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوستو اللہ اللہ، قربان جاؤ اللہ کی محبت کے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کا بندہ، اللہ نے اپنے بندے سے کہا 5 وقت نماز پڑھ۔ کتنے مرتبہ پڑھ؟ اللہ نے کہا رمضان کے 30 روزے رکھ لے۔ بندے میں نے تجھے پیسے دیا ہے تو حج کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے۔ بندے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، قرآن تیرے لیے بھیجا ہے، احکام بنا کر بھیجا ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث پر عمل کر لے۔ بندے میں نے تیرے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا والوں کے حقوق ادا کر لے، دنیا میں حلال کما لے، روزی بنا لے، رزق بنا لے، اچھے اچھے مکان بھی بنا، رہنے کے لیے گھر بھی بنا، جو تجھے سہولت میں دیتا ہوں اس کا استفادہ کر لے۔ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے۔ ماہ رمضان المبارک شریف اور پھر اس میں یہ عظیم ترین جمعہ مبارکہ جو جمعۃ الوداع ہے، فرمایا گیا نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت ہے اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت ہے اور تمام جمعات میں جمعۃ الوداع کو فضیلت ہے اور تمام مہینوں میں رمضان المبارک شریف کو فضیلت ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری فضیلتیں مجموعی طور پر آج اس ایک دن میں سما گئی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، یہ جمعہ کا دن بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے دوسری رات ہم نے گزاری بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان پر بندہ جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ پروردگار نے اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کو اتنے عظیم ترین انعام سے سرفراز فرمایا۔ مگر معزز سامعین کرام، فضیلت والا بندہ وہی ہوتا ہے جو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فضیلت تو عام ہوتی ہے، بارش تو عام ہوتی ہے، لیکن اسی کے گھر میں پانی جمع ہوتا ہے جو بارش کے پڑتے وقت بکیٹ، گھڑا وغیرہ صحن میں رکھ دیتا ہے۔ بارش تو سب کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن پانی اسی کے پاس جمع ہوتا ہے جو جمع ہونے والے اسباب کو لے آ کر بارش کے نیچے رکھتا ہے۔ ہر کوئی بارش سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، وہی حاصل کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، مگر قربان جائیں اللہ کی رحمت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو ایک مرتبہ سچے دل سے تائب ہو کر میرے دربار میں آ جا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں تیری سوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے ایک خطرے کے مانند ہے اور اللہ کی رحمت سمندر کے مانند ہے۔ مگر یہ جو نعمت ہے معافی کی اسی شخص کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ رمضان جیسا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر کوشش نہ ہو، رمضان جیسا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اس کے اندر جو ہے تقویٰ نہ ہو، تائب ہونے کی اس کے اندر کوشش نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہنے کا جذبہ نہ ہو، توبہ و استغفار کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے، گریہ وزاری کرنے کا جذبہ اگر اس کے پاس نہ ہو، تو پھر پروردگار عالم کو کیا ضرورت ہے؟ جو بندہ اتنا غرور کر رہا ہے، اتنا اکڑ گیا ہے، اتنا تکبر اختیار کر چکا ہے کہ اے اللہ
میں تو بے شک پروردگار تجھے خدا مانتا ہوں لیکن توبہ اب نہیں پھر کبھی اور کروں گا. میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں, معافی اب نہیں پھر کبھی اور چاہوں گا. اے اللہ میں تیری رحمت کو جانتا ہوں لیکن میں عبادت آج نہیں پھر کبھی اور کسی رمضان میں کروں گا. جب کوئی بندہ ایسا غرور و تکبر اپنے اندر پال لیتا ہے, ایسی نفسانی خواہشات اور شیطان کے شر کا جب شکار ہو جاتا ہے, تو پھر آپ بتائیں جب بندہ خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے تیار نہیں تو پھر وہ پروردگار اپنی سمندروں والی رحمت اس گناہگار پر کیوں نازل فرمائے گا, اس بدکار پر کیوں نازل فرمائے گا جس نے شیطان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے. اس کو جب توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے, توبہ کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے, تو پھر وہ شخص پر رحمت الہی کیوں نازل ہوگی. مگر خدا کی قسم آج اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, مجھے کہنے دیجئے جمعہ کی مجلس ختم نہیں ہوگی, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا, اللہ اس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا جو آج سچے دل سے توبہ کرے گا. اور جماعت الوداع صرف توبہ کے لیے ہی ہوتا ہے, استغفار کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ یہ معافی دینے کا سب سے بہترین وقت ہے, توبہ کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت ہے, انعام و فضل کے برسانے کا سب سے بہترین وقت ہے. اور اس وقت بھی اگر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, معافی کی توفیق نہیں ہوتی, تو پھر اللہ ہی اس بندے پر رحم فرمائے, اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرمائے. مگر معزز سامعین کرام, ایک بات ذرا غور کرنے والی بات ہے, توبہ کا جذبہ بھی اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. نہیں, توبہ کا بھائی دواخانے کو وہی جاتا ہے جو اپنے کو بیمار سمجھتا ہے, دوا وہی کھاتا ہے جس کو بیماری لگتی ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھے, اب اسے دواخانے جانے کی ضرورت ہی میسر نہیں ہوتی, اسے دوا گولی کھانے کی ضرورت ہی میسر نہیں ہوتی. تو اسی لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو محسوس تو کریں کہ ہم ہے کیا. شیطان ہم کو اپنی گندگیوں میں, اپنی غلاظتوں میں, اپنی برائیوں میں اتنا پھنسا دیا, ہم کو گناہگار ہونے کا خیال بھی نہیں آنے دے رہا ہے, ہمیں خطاکار ہونے کا خیال بھی آنے نہیں دے رہا ہے, ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دے رہا ہے کہ ہمارے شب و روز ایک مسلمان کے شب و روز کی طرح نہیں, غیروں کے شب و روز کی طرح گزر رہے ہیں. رمضان جیسا مقدس مہینہ, اور اس میں بھی ہماری خطائیں چل رہی ہے, اس میں بھی ہمارے گناہ عام ہو رہے ہیں, اس میں بھی ہماری لغزشیں چلتی جا رہی ہے. یہ مقدس مہینہ آ گیا, پھر بھی ہم نے عبادتوں میں وہ سرور و کیف حاصل نہیں کیا جو سرور و کیف حاصل کرنا چاہیے تھا. معزز سامعین کرام, تو احساس کی ضرورت ہے انسان کو اس بات کی کہ ہم جو ہے گناہگار ہیں, ہم خطاکار ہیں, ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اس کائنات میں ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. ہمیں اس بات کی احساس کی ضرورت ہے. اس بات سے بھی آپ اندازہ کیجئے معزز سامعین کرام وہ کیسے لوگ تھے اور احساس کتنا اعلیٰ درجے کا تھا اور کتنا بلند درجے کا تھا. ایک بار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہگاروں پر دوزخ میں جو عذاب ہوگا اس عذاب کا تذکرہ شروع کیے, گناہگاروں کو محشر میں جو عذاب ہوگا اس عذاب کا تذکرہ حضور نے شروع کیا, قبر میں جو عذاب ہوگا اس عذاب کے تذکرہ حضور پاک علیہ السلام اپنی مجلس میں کرنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے, دوزخ کے عذاب کا تذکرہ سنے تو سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر, آپ کے قلب پر ایسی رقت طاری ہوئی, ایسی جسم پر ہیبت طاری ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھے, زارو خطار روتے روتے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. پھر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی ملاقات نہیں ہوئی. نبی پاک نے اپنے صحابہ میں کسی صحابی سے پوچھا, تم عمر کے پڑوسی ہو, کیا تم نے عمر ابن خطاب کو دیکھا ہے؟ وہ 2 دن سے ملاقات ان سے نہیں ہو رہی ہے, وہ 2 دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ صحابی عرض کرتے, جی ہاں یا رسول اللہ, میں نے حضرت عمر کو دیکھا ہے,
وہ نماز کے بالکل جب شروع ہو رہی ہے تب آتے ہیں، نماز پڑھتے ہی واپس چلے جا رہے ہیں۔ اور یا رسول اللہ میں نے حضرت عمر کو اس حال میں دیکھا، وہ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کسی بھوکے بچے کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا، میں نے کسی پیاسے کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا، میں نے کسی مصیبت زدہ کو اتنا روتا نہیں دیکھا، میں نے کسی مریض کو اتنا روتا نہیں دیکھا جتنا حضرت عمر کو روتا دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے پوچھا تم نے یہ کیسے جانا کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج صبح میں فجر کی نماز کو آ رہا تھا تو یا رسول اللہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے دہلیز کے نیچے سے موہری میں سے جو پانی جا رہا تھا یا رسول اللہ اس پانی پر میرا پیر پڑ گیا، اس پانی پر میرا پیر پڑ گیا، میں نے حضرت عمر کو آواز دی اے عمر تمہارے گھر کی دہلیز کی موہری سے پانی بہ رہا ہے، اگر عمر یہ پانی پاک ہے تو کہہ دو میں مسجد جاؤں گا نماز پڑھ لوں گا، اگر یہ ناپاک ہے تو کہہ دو میں گھر جا کے غسل کر کے نماز کو جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کی آواز آئی، حضرت عمر روتے ہوئے کہنے لگے میرے بھائی جاؤ گھر جا کے غسل کر لو اور پھر مسجد کو جاؤ، کیونکہ وہ پانی پاک ہے یا ناپاک عمر یہ نہیں جانتا، مگر یہ ضرور جانتا ہے وہ عمر کے آنکھ کے گناہوں کے بہتے ہوئے آنسو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو میرے بھائی، حضرت عمر جیسی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کر رہی ہے، آنسو موہریوں کے ذریعے بہ کر نکل رہا ہے۔ حضرت عمر کی سوال حیات میں لکھا ہوا ہے خوف الہی سے استغفار و توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے لیے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ حضرت عمر کے آنسو بہتے 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 یہ رخساروں پر نالیاں پڑ گئی تھی، گڑے پڑ گئے تھے، آنسوؤں کے بہنے کے راستے بن گئے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا روتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں یہ وہی عمر ابن خطاب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے وہ عمر ابن خطاب ہوتے؟ جب ایسے جلیل القدر اللہ کے محبوب بندے کا یہ عالم ہے تو پھر ہم گناہگاروں کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے خطاؤں پر ہمیں تب جو ہے ندامت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے گناہوں پر ہماری شرمندگی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہماری لغزشوں پر ہماری توبہ کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم غرور و تکبر کے مرکز بن گئے، ہم شیطان کے دوست بن گئے، ہم نے اپنے آپ کو مغروریت کے سانچے میں ڈھال لیا۔ دنیا کے بازاروں میں رونے میں شرم نہیں آتی، لوگوں کے سامنے بلبلانے میں شرم نہیں آتی، لوگوں کے سامنے عاجزی و انکساری کے پیکر بننے میں شرم نہیں آتی۔ ارے شرم آتی ہے تو اس رب کے سامنے رونے میں شرم آ رہی ہے جو 3 ٹائم بغیر مانگے ہم کو ہمارے خاندان کو کھلا رہا ہے، جو رات میں سوتے ہی بستر میں نیند دے رہا ہے، صبح اٹھتے ہی چین کی سانس نصیب کر رہا ہے، دواخانہ جاتے ہی شفا دے رہا ہے، بیماریاں آنے سے پہلے حفاظت کر رہا ہے، حادثات سے بچا رہا ہے، آسمان کے نیچے رکھا زمین کے اوپر پال رہا ہے۔ ویسے رب کے سامنے عاجزی بننے، عاجز ہونے سے، ویسے رب کے سامنے توبہ و استغفار کرنے سے مسلمان کو شرم آ رہی ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ عمر کو بلا کر لے آؤ کہ اس کے حبیب نے، اس کے نبی نے اس کو بلایا ہے۔ حضرت عمر کے پاس صحابہ کرام تشریف لے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں حضرت عمر روتے روتے 3 دن میں اتنے نڈھال ہو گئے کہ آپ اٹھانے پر اٹھائے جا رہے ہیں، اپنے اندر اٹھنے کی تک قوت نہیں رہی۔ تو حضرت عمر کو اٹھا کر کندھوں پر ڈال کر رسول اللہ کے دربار میں لایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تمہیں کس خوف نے اتنا رلا دیا، کس چیز نے تمہیں اتنا رلا دیا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو دوزخ کا تذکرہ فرمایا میرے آقا میں اس عذاب کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس عذاب کو سن کر غیبت میں ہوں، اس عذاب کو سن کر پریشان ہوں۔ یا رسول اللہ آج تو خوشحال ہوں، آپ کی صحبت میں ہوں، کل اگر اس عذاب میں ڈال دیا جائے گا تو میرا کیا ہوگا یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام جھٹ سے کھینچے اپنے گلے سے لگا کر فرمایا عمر مجھے میرے خدا کی قسم
اگر تمہارا خیال ہوتا میں خدا کی قسم دوزخ کا تذکرہ نہیں کرتا. عمر وہ تذکرہ گنہگاروں کے لیے ہے, وہ تذکرہ میرے اور تمہارے میرے صحابہ اور تمہارے لیے نہیں ہے, میرے صحابہ اور تمہارے لیے نہیں ہے. وہ تو میں نے دوزخیوں کے لیے تذکرہ کیا, میں نے خطاکاروں کے لیے تذکرہ کیا, میں نے سیاہکاروں کے لیے تذکرہ کیا, تاکہ معلوم ہو جائے نے کتنا دردناک عذاب تیار کر رکھا. آج اگر مسلمان توبہ نہ کرے تو پھر کب توبہ کرے گا؟ آج اگر مسلمان مولا کو راضی نہ کرے پھر کب راضی کرے گا؟ اب کون سا جمعۃ الوداع پھر سال تک اس کو ملے گا؟ اب یہ رمضان گزر جائے پھر کون سا رمضان کا مہینہ سال تک مسلمان کو نصیب ہوگا؟ آج ضرورت ہے دوستو, آؤ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں, جن کے نام لیوا ہم ہیں, جن کا نام مبارک لے کر ہم شیطان سے لڑتے ہیں. اس عمر کی سنت پہ آج عمل کر لیتے ہیں, اس عمر کے طریقے کو آج اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو عمر ابن خطاب تھے. آؤ حسین مولا کی بات کرتے ہیں, آؤ میرے مصطفیٰ کے نواسے کی بات کرتے ہیں. ارے جس کو جنت کا سردار بنایا گیا, جس کے لیے جنت سجائی گئی, جس کے لیے جنت کے باغات و نہرات کو لگایا گیا, وہ حسین مجتبی. ایک بار اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں, مقام ابراہیم کو پکڑے ہوئے ہیں. وہ کہا اے اللہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس کا تذکرہ تو نے قرآن مقدس میں کیا ہے, یہ وہ مقدس پتھر ہے اے اللہ جس پر تیرے نبی نے کھڑے ہو کر اس کعبے کی تعمیر فرمائی ہے. اے اللہ میں اسی پتھر کو گواہ بنا کر آج تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. مولا حسین کے بچپنے سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں مولا معاف فرما دے, مولا معاف فرما دے. اب حضرت حسین جب رونا شروع کرتے ہیں پورے شہر مکہ میں کوہرام مچ گیا, پورے شہر مکہ میں کوہرام مچ گیا. لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے, ارد گرد جمع ہو گئے. جمع ہونے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے, صحابہ کرام تھے, تابعین تھے. وہ لوگ جب تباہ جمع ہو گئے, گھروں کی خواتین نکل آئی, بچے نکل آئے, بوڑھے نکل آئے. حضرت امام حسین جو اس وقت توبہ کر رہے تھے. مگر معزز سامعین کرام میں ایک سوال کرتا ہوں, بتاؤ وہ حسین مجتبی کے پاس کون سا گناہ تھا جس کی توبہ کر رہے تھے؟ ارجی جن کو دیکھ کر گناہ شرماتا تھا وہ توبہ کر رہے ہیں, جن کو دیکھ کر گناہ ڈرتا تھا وہ آج توبہ کر رہے ہیں, جن کو دیکھ کر گناہ ان کی نیکی سے پناہ مانگتا تھا آج وہ اللہ کے دربار توبہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی توبہ کو دیکھ کر ایک صحابی آ کر کہنے لگے, حسین تنہا اپنے لیے کیوں گزارش کر رہے ہو, ساتھ میں ذرا میرا نام بھی لے لو, تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. پھر دوسرے صحابی کہتے میرا بھی نام لے لو, ایک تابعی آ کے کہتے میرا بھی نام لے لو. ہر کوئی اپنے اپنے نام پیش کرنے لگے. حضرت امام حسین عرض کرتے اے اللہ, اے الہ العالمین, دیکھ آج پورے گناہگار کعبے کے صحن میں جمع ہو گئے ہیں. مولا آج ہمیں معاف کر دے, کیونکہ تو نے کعبے کے رب, تو نے وعدہ کیا ہے جو گناہگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اے اللہ آج تیرے پورے گناہگار کعبے کے صحن میں جمع ہو گئے. حضرت امام حسین ایک ایک صحابی کا نام لیتے گئے, ایک ایک تابعی کا نام لیتے گئے اور رب کی بارگاہ میں گزارشات کرتے چلے گئے. معزز سامعین کرام, ہوا کیا, یہ توبہ 5 منٹ میں ختم نہیں ہوئی, 10 منٹ میں ختم نہیں ہوئی. یہ سلسلہ استغفار اتنا لمبا گیا, اتنا لمبا گیا. لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حسین پہ بے ہوشی طاری ہوئی, جب حسین گرے تو مقام ابراہیم کا مار حضرت حسین کی پیشانی پر لگ گیا. اللہ اکبر, جس میں اقدس سے خون بہنے لگا. حضرت امام حسین کو جب اٹھایا گیا تو حضرت امام حسین جب ہوش میں آئے, ہاتھ لگائے تو دیکھے, کہے اے اللہ یہ گنہگار کا خون ہے, اے اللہ اب تو معاف فرما دے, یہ بھی میری توبہ پر گواہی دینے والا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. معزز سامعین
کرام ذرا غور کرو، وہ ایسے بڑے جلیل القدر لوگ تھے اور ایسی توبہ کرتے تھے، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، رقت طاری ہو جاتی تھی، گریہ وزاری کی انتہا ہوتی تھی۔ اور آج ہم ہیں، ہمارا دل ابھی بھی پگھلنے کو تیار نہیں ہے، خطاؤں کا غلام بن گیا ہے، لغزشوں کا امام بن گیا ہے۔ آج ہمارا قلب بے دینی کا مرکز بن گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، آؤ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں، جن کے ساتھ ہم کو جنت میں رہنا ہے، جن کا صدقہ ہم دنیا میں بھی کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی لوٹنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں، ہم ذرا غور تو کریں، یہ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے، یہ استغفار اللہ کو کتنی پسند ہے۔ میرے بھائی، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار شریف پڑھا کرتے تھے، دن میں 70 مرتبہ استغفار کی تلاوت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا، آپ تو ہر خطا و لغزش سے پاک کر کے پیدا کیے گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لے، خطا کار کی خطا معاف ہو جاتی ہے، گناہ گار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کا تذکرہ بھی رحمت بنایا گیا ہے، یا رسول اللہ پھر آپ کیوں استغفار فرماتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، دو باتیں حضور نے فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، عائشہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے اچھے عاجز بندوں میں شمار کیا جاؤں، اس کے اچھے پیارے بندوں میں شمار کیا جاؤں اور خوب توبہ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں۔ مطلب یہ ہوا سرکار کو خوب توبہ کرنا، خوب عاجزی اختیار کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ اور پھر دوسری بات وجہ حضور فرماتے، عائشہ میں اس لیے استغفار کرتا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر میری امت کے گناہ گاروں کو استغفار کرنا آ جائے، مجھے دیکھ کر میری امت کے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ شب برات کا واقعہ آپ نے سنا، رسول اللہ قبرستان شریف کی طرف تشریف لے گئے، بتاؤ وہ رحمت للعالمین نظر ڈال دے تو کائنات کے مقدر بدل جائے، ان کو جنت البقیع تشریف لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے جنت البقیع تشریف لے گئے تاکہ آج میری امت مجھ کو اس حال میں دیکھ لے کہ میں بھی کسی کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں، میں بھی کسی کے لیے نجات مانگ رہا ہوں، میں بھی کسی کے لیے رحمت طلب کر رہا ہوں، تاکہ میرا عمل دیکھ کر میری امت کو کم سے کم اپنے لیے تو نجات مانگنا آ جائے، اپنے لیے تو مغفرت مانگنا آ جائے، اپنے لیے تو توبہ کرنا آ جائے۔ اجی جو جا چکے ہم تو انہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں، ہم تو انہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ نہ آج ہمارے پاس قرآن کے ایصال ثواب کا مسئلہ رہا، نہ یاسین کی ایصال ثواب نہیں، نہ آیات کریمہ کی مجلس رہی، نہ درود پاک کے نذرانے رہے، نہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کی محفل نعت رہی۔ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اجی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو نہ کر سکے، کم سے کم اپنے لیے تو کر لے میرے بھائی، اپنے لیے تو کر لے میرے بھائی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا لے، خبر و محشر کے عذاب سے بچا لے۔ معزز ناظرین کرام، معزز سامعین کرام، قربان جائیں اللہ کی رحمت کے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحمان ہے۔ آپ نے، اس نے خود ہمارے کو قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مگر شرط ایک ہے، کوئی توبہ کرنے والا بھی تو ہو جائے، کوئی معافی چاہنے والا بھی تو آ جائے۔ کہتا ہے میرے بندو آؤ، مجھ سے طلب کرو، میں دینے کو تیار ہوں، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، میں تمہارے دامن بھرنے تیار ہوں، میرے سامنے خیرات کے کٹورے آگے بڑھاؤ، میں تمہیں رحمت والی خیرات دینے کو بھی تیار ہوں۔ مگر معزز سامعین کرام، آج کا ماحول اور معاشرہ بڑا بے دینی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس ہے ہمارے نوجوان بھائیوں پر کہ ہمارے نوجوان بھائی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، بھلائیاں دنیا میں ہی ڈھونڈنے لگے ہیں، خیر کو دنیا میں ہی طلب کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے، اسلام گواہ ہے، قرآن و حدیث کی باتیں گواہ ہیں، بھلائی دنیا میں نہیں مل سکتی، بھلائی بندگی میں نصیب ہونے والی ہے۔ خیر دنیا میں نہیں ملتا، خیر اللہ کی عبادت میں رکھا ہوا ہے۔ نعمتیں دنیا کے پیچھے پھرنے میں نہیں ملتی، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں نعمتیں رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے
توبہ و استغفار کی طرف توجہ کرے، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے لیے آواز دے، اس کو خوب بلائے، خوب اس کی آواز رحمت کو للکارے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات سناؤں تو آپ بھی بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی توبہ کی ہے، کس کس انداز کی توبہ کی ہے۔ حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ہیں، ان محبوب بندوں میں سے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ثانی مانے جاتے تھے، سرکار غوث اعظم کے ثانی مانے جاتے تھے۔ حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی عبادات میں لکھا ہوا ہے 12 سال تک الٹے لٹک کر ایک جھاڑ پر الٹے لٹک کر آپ نے اللہ کی عبادت کی، ذکر و اذکار کیا 12 سال تک۔ اور حضرت صابر پیا کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر جتنا دودھ پیتا ہے، صابر پیا نے پوری زندگی میں اتنا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ حضرت صابر پیا کی ایسی کرامات بیان کی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے اللہ نے رسول اللہ کی امت کے 2 لوگوں میں پورا جلال تقسیم کر دیا تھا، ایک جلال کا آدھا حصہ غوث اعظم کو دیا تھا، دوسرا حصہ صابر پیا کلیری کو دیا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ صابر پیا کلیری ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے جب حضرت صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت مسعود گنج شکر حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گناہوں کے بارے میں جب امت کی اصلاح کے لیے، مریدین کے قلب کی صفائی کے لیے جب تذکرہ فرماتے تھے تو حضرت صابر پیا کلیری وہ گناہوں کا عذاب، وہ گناہوں پر ہونے والی ملامت، وہ گناہوں پر ہونے والے عتاب کا تذکرہ سنتے تو ایسے روتے تھے کہ چیخ مار کر زمین سے اچھلتے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے تھے۔ حضرت مسعود گنج شکر ان کو اٹھاتے اور اٹھا کر اپنے گود میں لٹاتے، سینے پر رکھتے، تسلی دیتے، پوچھتے اے صابر پیا، اے صابر کلیر، ہم نے تمہارے لیے تو یہ باتیں بیان نہیں کی، لیکن حضرت صابر پیا عرض کرتے ہیں باتیں کسی کے لیے بیان ہو رہی ہو لیکن اگر شمار میرا ان گناہگاروں میں کر لیا جائے تو کیا ہوگا؟ میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ وہ کون کہہ رہا ہے جو 12 سال الٹے لٹک کر عبادت کر رہا ہے، وہ گناہوں سے اتنا ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا شمار گناہگاروں میں کر لیا جائے، خطاکاروں میں کر لیا جائے، سیاہکاروں میں کر لیا جائے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اس کے عذاب سے کیسے بچوں گا؟ وہ نیکوکار تھے، گناہگاروں میں شمار ہونے پر اتنا ڈرتے تھے۔ ہم کو یقین کامل ہے اگر دنیا میں کوئی گناہگار ہے تو وہ ہم ہیں، اگر دنیا میں کوئی گناہگار ہے تو وہ ہم ہیں۔ تو پھر سوچو میرے بھائی، ہمارے گناہوں پر ہم کو کتنی ندامت ہونی چاہیے، کیسی توبہ کی آج ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں خوب گڑ گڑا کر سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، کلے پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے، پیشانیاں رگڑنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا، گناہ کو گناہ سمجھنا، پہلا ہے گناہوں کو گناہ سمجھنا، جو ہم نے گناہ کیے وہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، پہلے وہ ہمارے اعمال کو ہم گناہ سمجھے جو ہم نے گناہ کیے۔ معزز سامعین کرام، پھر فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے توبہ کی، یہ تو پہلی شرط تھی، توبہ کی دوسری شرط ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے اس پر ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، اس دھرتی پر مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، آج شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، ایسی شرمندگی کا احساس ہمارے اندر ہونا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرا معاملہ یہ ہے، فرمایا جاتا ہے کہ پھر اس گناہ پر ایسی سچے دل سے ارادے کے ساتھ توبہ کرنا کہ آئندہ پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ 2 چیزیں تو ہو گئی، گناہ کو گناہ بھی سمجھا، گناہ پر نادم و شرمندہ بھی ہوا، لیکن تیسری چیز ہے آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ پوری نہیں ہوتی۔ آج توبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کیا ہے؟
पिछले गुनाहों को माफ भी कराती है, आगे के गुनाहों से बचाने का काम भी करती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज तौबा की जरूरत है, क्योंकि अब रमजान चला जाएगा, फिर रमजान खत्म होते ही शैतान आजाद हो जाएगा, मलामतों की तरफ, बुराइयों की तरफ, जिल्लत की तरफ हमें खींचता ही खींचता रहेगा, बुराइयों की तरफ पकड़ पकड़ के लाता रहेगा, जिल्लतों की तरफ पकड़ कर लाता रहेगा, और हमें उस वक्त यही तौबा बचाने के लिए काम में आएगी। यही तौबा हमें एहसास दिलाएगी, जुमातुल विदा जैसे मुकद्दस दिन, गुनाहगार, तूने गुनाह कर ली, गुनाहों पर तौबा किया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ किया था, फिर क्यों आज तौबा, फिर क्यों आज गुनाह कर रहा है? हमें यह तौबा एहसास दिलाएगी। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, जब ये सच्चे दिल से तौबा होती है, हम तो फिर भी छोटे दर्जे के गुनहगार हैं। एक बड़े दर्जे का गुनहगार बताता हूं। एक कफन चोर था, एक कफन चोर था। कब्र जैसे ही बना दी जाती, कच्ची कब्रें खोद दा, उसमें का कफन चुरा लेता था। एक दिन हुआ क्या, अल्लाह की तरफ से तौफीक हुई, हिदायत हुई, एक अल्लाह के महबूब वली की बारगाह में मस्जिद में खिताब हो रहा था, जाके मजलिस में बैठ गया। अल्लाह के एक नेक बंदे का खिताब हो रहा था, मजलिस में बैठ गया, और उनका खिताब गुनाहों पर तौबा के ताल्लुक से था। सारे लोग मजलिस में बैठ के रो रहे थे। वो कफन चोर को भी अल्लाह की तरफ से तौफीक हुई, रोने लगा, हिदायत हुई, रोने लगा। और वह हजरत ने 3 बातें जो तौबा की बताई थी, वो तीनों बातों पर भी अमल करने लगा। पहली बात तो क्या थी कि तौबा, गुनाह को गुनाह समझा, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा भी हुआ। और तीसरा, आइंदा कफन नहीं चुराऊंगा, अहद करके मजलिस से उठा। अल्लाहु अकबर। लेकिन घर गया, सुबह उठा, खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि चोरी करता रात में, दिन में बेच देता तो खाने को दिन भर काम चलता था। अब रात में चोरी नहीं किया, कफन नहीं चुराया, अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, परेशान रहा। सुबह गई परेशानी के आलम में, दोपहर भी परेशानी के आलम में, शाम गुजरी परेशानी के आलम में। अब दूसरे ही दिन अपनी तौबा को तोड़ने के लिए मजबूर होकर कफन चुराने के लिए फिर दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा। लेकिन जिसका कफन चुराने के लिए गया, वो कोई आम मुर्दा नहीं था, अल्लाह का महबूब आराम कर रहा था। जैसे ही कफन चुराने के लिए हाथ निकाला, बुजुर्ग ने अंदर से हाथ पकड़ लिया। ये अल्लाह वालों की मौत है, वो मौत के बाद मरते नहीं, जिंदा हो जाते हैं। ये जिंदगी आरेजी है, वो हकीकी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। हाथ पकड़ लिया, पकड़कर कहते हैं, नादान, कल तौबा किया था, अल्लाह अल्लाह, कल की तौबा पर अल्लाह ने तेरे पूरे गुनाह माफ कर दिए थे, फिर आज तौबा करके क्यों गुनाहगारों में नाम लिखा रहा है? फिर गुनाह करके क्यों गुनाहगारों में नाम लिखा रहा है? जा, जो मुसीबत में मरता है तो मर जा, मगर ये गुनाह ना कर, क्योंकि मुसीबत की मौत अच्छी है, मगर गुनाहों की मौत बड़ी जिल्लत वाली मौत है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही खबर से आवाज आई, हाथ खींचा, आया, ऐसी फिर तौबा किया, ऐसी तौबा किया, जमाने के वलियों में शुमार होने लगा, अल्लाह के महबूबों में शुमार होने लगा। दोस्तों, तौबा इतनी बड़ी नेमत है, जो सच्चे दिल से कर लेता है उसको इमाम बना देती है, उसको शहीनशाह बना देती है, उसको बादशाहों का सरदार बना देती है, उसको अल्लाह का वली बना देती है। तौबा इतनी बड़ी चीज है, करने वालों की जरूरत है। बताओ मेरे भाई, दुनिया से कौन क्या ले गया, हम क्या ले जाएंगे? बड़े बड़े सूरमा गुजर गए, कुछ नहीं ले गए, हम क्या ले जाएंगे? हमको भी जाना है, तन्हा आए थे, तन्हा जाना है, बस जाते वक्त क्या ले जाएंगे? उसके महबूब होने का मोहर अपने सीने पर लगा कर जाएंगे, उसके प्यारे होने की अज़मत अपनी पेशानी पर लिखा कर जाएंगे, उसके बंदे होने की शान मस्जिदों के सजदों और रुकू के साथ लेकर जाएंगे। मेरे भाई, ये नेमत अगर हमारे साथ है तो फिर हम कामिल हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो कफन चोर भी सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसकी भी तौबा कबूल करता है। हम तो फिर भी छोटे दर्जे के गुनहगार हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज तौबा की जरूरत है, क्योंकि अब जुमातुल विदा की घड़ी गुजर गई, आप मस्जिद से बाहर निकल गए, फिर यह मौका आपको 1 साल तक नसीब होने वाला
نہیں ہے۔ کون ہمارے درمیان تھے، کون آج نہیں ہے، یہ آپ خود بھی بہتر جانتے ہیں، مگر میرے بھائی آج کی اس گھڑی کو اپنے لیے باعث نجات بنا لیں، اپنے لیے باعث مغفرت بنا لیں۔ میں زیادہ خطاب نہیں، آج زیادہ دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مقدس گھڑی چلی جائے گی تو پھر ایسی گھڑیاں کب نصیب ہوگی نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ آج اپنے دل کو سچے دل، سچے عقیدت کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ اپنے دل کو غلام بنا کے اس کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں، اپنے دل کو عاجزی کا پتلا بنا کر اس کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں، اپنے دل کو سچے طریقے سے گناہوں کے ماحول سے نکال کر نیکی کی طرف لانے کے ارادے کے ساتھ اس کی محبت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ اے پاک پروردگار عالم، مولا تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا ستار ہے، تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بالا ہے۔ اے پروردگارا دیکھ تیرے گناہگار بندے جمعہ کی ساعتیں لوٹنے کے لیے افضل الجمعہ میں آج حاضر ہو گئے ہیں۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان ودا ہونے والا ہے، روزوں کی ساعتیں اب ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ سحر و افطار کا نشہ اب ہم سے دور چلا جائے گا۔ اے اللہ روزوں کے مزے اب ہم سے ختم ہو جائیں گے۔ اے اللہ آج تیرے گناہگار روزے کی حالت میں بیٹھ کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر، صغیرہ گناہوں کو معاف کر، دانشتہ گناہوں کو معاف کر، نادانشتہ گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ بس تو اپنا بنا لے مولا، اپنا بنا لے مولا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، بلاؤں سے بچا لے مولا، بیماریوں سے بچا لے مولا، رنج و الم سے بچا لے مولا، آفات و بلیات سے بچا لے مولا۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی احباب بیمار ہیں سب کو شفائے کلی دے دے، سب کو مرضوں سے بیماریوں سے بچا لے، سب کو امراض سے بچا لے۔ اے اللہ جتنی بہنیں شادیوں کے لائق بیٹھی ہیں سب کی شادیوں کے انتظام فرما دے۔ اے اللہ دیکھ گناہگاروں کا اتنا بڑا مجموعہ آج تیرا صدقہ لوٹنے تیرے گھر میں جمع ہوا، مجلس ختم ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان کر دے مولا، ہماری مغفرت کا اعلان کر دے مولا۔ اے اللہ یہ جمعہ کی مقدس گھڑیاں چلی جائے گی، ہم سے جب یہ رخصت ہو، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ رخصت ہو، تیرے فضل کے ساتھ رخصت ہو، تیری عنایات کے ساتھ رخصت ہو۔ اے اللہ یہ جمعۃ الوداع ہے مولا، پھر ایسا جمعہ ہمیں سال بھر نصیب نہیں ہوگا مولا۔ اے اللہ اس سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، اس کی جدائی سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض نہ ہو مولا، ہم سے ناراض نہ ہو مولا۔ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، اس دنیا میں ہم سے بڑا خطا کار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدکار کوئی نہیں ہے۔ تو رحمان ہے پروردگار، تو غفار ہے پروردگار، تو ستار ہے پروردگار، تو رحیم ہے پروردگار، تو رحمان ہے میرے مولا، تو رحمان ہے میرے مولا، تو رحمان ہے میرے مولا۔ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔
دیکھ مولا، تیرے حبیب کا واسطہ دیکھ لے، سارے گناہگار رو رہے ہیں مولا، سارے خطا کار رو رہے ہیں مولا، سارے سیاہکار رو رہے ہیں مولا۔ آج رحم کر دے مولا، آج معاف کر دے مولا، آج رحمت لٹا دے مولا، آج تیری دریا بہا دے مولا، آج تیری رحمت بہا دے مولا، آج تیری رحمت بہا دے مولا، آج تیری رحمت بہا دے مولا، آج معاف کر دے مولا، ان سب گناہگاروں کو مدینے والے کا صدقہ دے دے مولا، حسن مجتبی کا صدقہ دے دے مولا، فاطمہ کی چادر کا صدقہ دے دے مولا، علی کے امام شریف کا صدقہ دے دے مولا، حسن مجتبی کی شفاعت کا صدقہ دے دے مولا، ابو بکر و عمر عثمان کا صدقہ دے دے مولا، جنتی جوانوں کا صدقہ دے دے مولا، غوث اعظم کا صدقہ دے دے، غریب نواز کا صدقہ دے دے، آج ہماری معافی کا اعلان فرما دے۔ اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اب تیری رحمت کو برسا دے مولا، اب تیری رحمت کو برسا دے مولا، آج گناہوں سے معافی دے دے مولا، آج مغفرت کی دریا لٹا دے مولا، آج عطا کر دے مولا، آج امام حسین کا صدقہ دے دے، آج زین العابدین کا صدقہ دے دے، امام باقر و جعفر و صادق کا صدقہ دے دے۔ اے اللہ دیکھ سارے گناہگار جمع ہو گئے، سب رو رہے ہیں مولا، تو نے گناہگاروں کے آنسوؤں پر وعدہ کیا، تیری رحمت کا وعدہ کیا، آج رحمت لٹا مولا۔ آج رحمت لٹا مولا، تو اگر نہیں دے گا تو ہم کدھر جائیں گے مولا؟ اللہ بس تیرا ہی در ہمارا سہارا ہے مولا، تیرا ہی در ہماری امید ہے مولا، تیرا ہی در ہمارے لیے امید ہے مولا، تو بس ہمارا ساتھ دینا مولا، ہم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا مولا، ہم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا مولا، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے مولا، ہم کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھ، ہم کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھ، ہم کو غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ہم کو کسی کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ہم کو کسی کا غلام نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے ٹکڑوں پہ نہ پال مولا، بس تو اپنا بنا کے رکھ لے۔ جب تو نے پیدا کیا تو اپنا بنا لے مولا، اپنا بنا لے مولا، اپنے در سے کسی اور در پہ نہ بھیج مولا، مصطفیٰ کا صدقہ دے دے، غوث و خواجہ کا صدقہ دے دے مولا، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ بوڑھے ہیں میرے مولا، بوڑھوں پر رحم کرنا تیری عادت ہے۔ اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ پر، یہ سارے گنہگاروں کے بوڑھے ماں باپ پر رحم کر دے مولا، رحم کر دے مولا، تیری عطا کی نوازش کی بارش فرما دے مولا۔ اے اللہ سرکار کا صدقہ دے دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کے ماں باپ کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس دعا کو مدینے والے نبی، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صدقے میں، تمام اولیاء کاملین کے صدقے میں، تمام تیرے محبوبوں کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم قبر میں لٹائے جائیں گے، قبر کے سوالات کے جوابات آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا لے مولا، محشر کے عذاب سے بچا لے مولا، محشر کے عذاب سے بچا لے مولا، دوزخ کے عذاب سے بچا لے مولا، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے، محشر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے، جنت الفردوس ہمارا مقدر بنا دے۔
دیکھ مولا تیرے گنہگار تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے جنت دے دے مولا، فاطمہ کے صدقے جنت دے دے مولا، حسن و حسین کے صدقے جنت دے دے مولا۔ اے اللہ دوزخ میں ہرگز نہ ڈال مولا، ہرگز نہ ڈال مولا، ہرگز نہ ڈال مولا، ہرگز نہ ڈال مولا۔ قبر کے عذاب سے بھی بچا لے مولا، محشر کے عذاب سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اس دعا کو جمعۃ الوداع کے صدقے میں قبول کر لے، روزوں کے صدقے قبول کر، گناہگاروں کی تراویح سحر و افطار کے صدقے قبول کر، گناہگاروں کے آقا کی تلاوت قرآن کے صدقے قبول کر، گناہگاروں کے آقاؤں کی عبادات کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت عطا فرما لے۔